آج کا زندہ کلام یعقوب کا عام خط، پہلا باب، 2 تا 4 آیات۔ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تھینک یو جیسس، پریز دا لارڈ۔ ہم خدا کی حمد کرتے ہیں جو تعریف کے لائق ہے اور ہماری ہر ایک سوال کا اور ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھنے والا خدا ہے۔ آج اس نے میری اور آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہمیں کلام دیا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی طرح طرح کی آزمائشوں میں سے پھنستے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر گھبرا جاتے ہیں، لیکن کلام ہمیں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مشورہ دیتا ہے کہ اس کے لیے تم نے کمال خوشی کرنی ہے، کیونکہ جو تمہارے ایمان کی آزمائش ہے وہ تمہیں صبر تمہارے اندر پیدا کرتی ہے، اور خدا ایسا چاہتا ہے کیونکہ جو روح القدس کے پھل ہیں وہ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں عزیزوں لگتے ہیں۔ ہم روح کی نعمتوں پر تو بات کرتے ہیں، لیکن روح کے پھلوں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو روح کے پھل اسی وسیلہ سے لگتے ہیں جب ہم طرح بطرح سے آزمائشوں کے اندر پڑتے اور اس کے اندر جو ہم کمال خوشی کرتے ہیں، تو یہ بھی روح القدس کا ایک خوبصورت پھل ہے، اور ایمان بھی روح القدس کا ایک خوبصورت پھل ہے، اور صبر بھی روح القدس کا ایک خوبصورت پھل ہے۔ اور اسی طرح باقی جو پھل لگتے ہیں، جب وہ سب لگ چکتے ہیں تو پھر ہم میں کسی بات کی کمی نہیں رہتی۔ ان پھل لگنے اور ان سب کے بیچ میں جو ایک بڑی چیز ہے وہ ہے آزمائش، جس کی بات کی جا رہی، اور صرف آزمائش نہیں بلکہ طرح طرح کی آزمائشوں کا ذکر ہم کلام کے اندر دیکھ رہے ہیں اور اس آیات میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آزمائش ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کے کیٹاگریز ہیں، یعنی کہ ہمیں ہر ٹیسٹ کو جو ہے ہم خدا پر نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ 2 طرح کے، ایک ایماندار کا ٹیسٹ، اس کے ایمان کا ٹیسٹ، اور ایک غیر ایماندار جو ٹیسٹ میں جب وہ کسی آزمائش میں پھنس جاتا ہے تو وہ اس کا الزام یا پھر اس کی ساری جو اس بیچ اسے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں وہ سب کچھ وہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی 2 ٹیسٹ پر بات کریں گے جو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہم آج روح کی رہنمائی میں جو ہے کلام کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر پہلا ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہے، اگر تو وہ ایماندار کا ٹیسٹ ہے تو کلام کہتا ہے، اگر اسی کو ہم یعقوب کے عام خط اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنی محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی ایک ٹیسٹ تو واضح طور پر یعنی کہ اس چیز کو الگ کر دیا گیا، اور آگے پھر ایک غیر ایماندار کے ٹیسٹ پر اگر دیکھا جائے تو لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے ٹیسٹ اور اس کا رزلٹ، جس سے کہ موت واقع ہوتی ہے۔ یعنی ایسا ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو آزمائش خدا کی طرف سے ہے۔ اب جس طرح سے ایک شخص ہے، وہ شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، لیکن وہ کسی اور عورت کے ساتھ جب انوالو ہوتا ہے اور جب اس سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور ان کی پرابلمز مزید بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہ تو خدا کی مرضی تھی کہ میرے اوپر یہ بدی آ گئی یا اس طرح ہو گیا، یا پھر اور بھی بہت ساری اس پر مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بدی کر کے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نیکی کا رزلٹ ملے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ٹیسٹ کے اندر آپ محنت نہیں کر رہے اور آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں دیا اور آپ نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی، تو پھر کس طرح آپ ٹیسٹ میں پاس ہو سکتے ہیں؟
اسی طرح ایماندار اور غیر ایماندار کے ٹیسٹ کا بھی فرق ہے کہ غیر ایماندار اپنے ٹیسٹ میں محنت نہیں کرتا، وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ خدا کے کلام کو نہیں دیکھتا، وہ خدا کی کو قبول نہیں کرتا، وہ خدا کو چاہتا نہیں، اس کے دل میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ اپنا دل ہی خدا کے ساتھ نہیں لگاتا، اس کے خیالات، اس کی خواہشیں اس زمین پر لگی ہوئی ہیں، جسم پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ ان کے ہی خیال میں رہتا ہے۔ اور جب وہ ان خیالوں میں ڈوب کر جب وہ ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ اس کا الزام خداوند پر لگاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا، اور بدی سے تو بالکل ہرگز بھی نہیں آزماتا، بلکہ ہر کوئی ایک ایسی خواہش کو جو اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور خواہش جو ہے جسمانی خواہش وہ گناہ کی جڑ ہے، وہ گناہ کو پیدا کرنے والا تخم ہے۔ آپ کی بری خواہش جو جسم کے وسیلہ سے آپ کے اندر آتی ہیں، تو یقیناً جب وہ آپ کے اندر آتی ہیں تو پھر آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خواہش میری پوری ہو جائے۔ اور اس بیچ جب وہ خواہش انتہا پر آتی ہے تو وہ جب اس کو پورا کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ گناہ کو جنم دے دیتے ہیں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور جب گناہ کو جنم دے دیتے ہیں تو جب گناہ اس کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے، ترقی پاتا ہے، اور جب ترقی پاتا ہے تو یقیناً اس سے موت پیدا ہوتی ہے۔ سو آج جتنے بھی کان اس کلام کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو سن لیں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بدی کے وسیلہ سے آزمائش میں پڑتے ہیں تو وہ ٹیسٹ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ نے جسم کی خواہش کو پورا کرنے کے وسیلہ سے کیا ہے اور روح کو رنجیدہ کیا ہے۔ اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے طرح بطرح سے آزمائشیں آتی ہیں، اور پھر اس کا انجام موت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ایک ایماندار کا ٹیسٹ ہے تو اس کے اندر مختلف بات ہے، اس کے اندر جو بات ہے وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے، وہ اپنے جسم کی خواہش پر نہیں بلکہ اپنی روح کی جو ہے وہ مرضی کو پورا کرتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو یقیناً خداوند اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، اس کو اس کا ایک رزلٹ ملتا ہے۔ جس طرح گناہ اور برائی کی خواہش کا یا ٹیسٹ کا انجام موت ہے، اسی طرح آپ کی روحانی زندگی کے اندر بڑھنے کے وسیلہ، خدا کے ساتھ آپ کا ایک اچھا رشتہ ہونے کے وسیلہ، جب آپ کی ایمان کو آزمایا جاتا ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، یا اس کو ترقی دی جاتی ہے، یا اس کو مضبوط کیا جاتا ہے، تو اس وقت جتنی بھی مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ آپ کے لیے کرامت ہوتی ہیں اور وہ بیش قیمت ہوتی ہیں۔ تو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں پطرس کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے اگر ہم خداوند کے زندہ کلام کی تلاوت کو سنیں تو لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، اور تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخر وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور وہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی پیش قیمتی ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ایک ایماندار کی آزمائش یا ایماندار کو اگر یہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم نے زندہ خدا کی رحمت کے ہاتھ کے نیچے ہیں، اس کی مرضی پر چلتے ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوئے، اور ہم نے ایک قیمتی چیز جو نجات اس کو حاصل کیا ہے، تو اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ آسمان پر محفوظ ہیں۔ جب وہ محفوظ ہیں تو اب جب آپ
آسمان پر تو ہم نہیں ہیں، فی الحال تو ہم زمین پر ہیں. تو اگر ہم زمین پر ہیں تو ہمیں اپنی نجات کا جو ہے ٹیسٹ پاس کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک اس دنیا اور دنیا کی باتوں سے مخالف سم میں چل رہے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو چوائس کیا جو ہمیں آسمان پر جا کر ملے گی. زمین پر وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن زمین پر اس کو غارت کرنے کے لیے یا خراب کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو کسی کی بھی نجات کو، کسی کی بھی روحانی زندگی کو برباد کر سکتی ہے. تو ضرورت کے وقت، اس وقت چند روز کے لیے اگر ہم کسی بھی طرح کی آزمائشوں کے سبب سے اگر غم زدہ ہیں، تو لکھا ہے وہ اس لیے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، یعنی کہ یہاں پر ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے. جس طرح کے ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی آزمائش ہوئی، اس کے بیٹے کو خداوند نے مانگ لیا اور وہ اپنی آزمائش میں اپنے ایمان کے اس ٹیسٹ میں پاس ہوا. اسی طرح جب موسیٰ کلزم پر اسرائیل قوم کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس کے زندہ خدا پر ایمان رکھا اور خدا نے اس کے لیے کر دکھایا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں خدا کے کاموں کے منصوبوں کے اندر ہوں، اس لیے وہ جانتا تھا. اسی طرح ابراہیم بھی جانتا تھا کہ میں خدا کے منصوبے کے اندر ہوں، اس لیے وہ جو ہے اس چیز سے وہ گھبرایا نہیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ خداوند میرے ساتھ ہے. جب آپ کا یہ ایمان اور یہ الفاظ جو آپ کے اندر ٹھہرے ہیں، تو آپ کو کبھی کبھی ایک ایسی سچویشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہتے ہیں خدا یہاں پر کیا کر سکتا ہے. لیکن میرے عزیزو، جو ایماندار کا ٹیسٹ ہے وہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ خدا مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا. وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے، اور جو اس کو حاصل ہوتا ہے اس ڈگر پر چلتے ہوئے یا اس راستے پر جو ایمان کے ٹیسٹ کے اندر آپ بڑی بڑی مصیبتوں کو اٹھاتے ہیں، طرح بطرح سے آزمائشوں کو، دکھ کو، تنگی کو اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ جب آپ کو خداوند آپ کے ایمان پر جب ایک تعریف کرتا ہے یا آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، تو پھر وہ بیش قیمت ہو جاتا ہے، پھر اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے اس کو بیش قیمت بنانے کے لیے آپ کو طرح بطرح کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تاکہ جب یسوع مسیح کے ظہور کا وقت، یعنی جب اس کی آمد ثانی ہو، تو آپ اس وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے آپ کا ایمان، کیونکہ آپ نے اسے کر کے دکھایا ہے. تو یہی فرق ہے ایک ایماندار میں اور ایک غیر ایماندار میں. لیکن اس فرق کو آپ کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ جب ایک ایماندار اپنے ایمان کو دکھاتا ہے تو جو غیر ایماندار ہے وہ اس کو دیکھ کر بدل سکتا ہے، لیکن اس کو دکھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پاک روح کے وسیلہ سے نجات حاصل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا مقصد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی اس بیش قیمت ایمان کا مقصد کیا ہے. اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو، آپ اس کے وسیلہ سے روحوں کی نجات کو حاصل کرتے ہو. اگر آپ پہلا پطرس پہلا باب اور اگر اس کی 9ویں آیت کو دیکھو تو لکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو. تو آپ کے ایمان کو بیش قیمت اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ بہت سارے لوگوں کی روحوں کی نجات کا سبب بنے. اسی لیے آپ کو اس ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے. اس لیے یہاں پر آپ کو بدی اور بدی کے منصوبوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے یسوع نام سے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں کھڑے، آپ کے آگے یسوع کھڑا ہے. ایک ایماندار اور جتنے بھی ایماندار ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع ہمارے آگے آگے ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے، یا پھر خداوند یسوع ہمارے اندر ہے یا ہمارے ساتھ ہے. جس طریقے سے بھی آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، تو آپ جب ایسا آپ کے اندر ہے تو وہ آپ کے ایمان یعنی کہ آپ کا بیش قیمت ایمان ہے جو آزمایا ہوا ہے، جو تپایا ہوا ہے. تو اس لیے اس ایمان کے اندر آپ کو بڑھنا ہے میرے عزیزو. اور آج کے بعد آپ اس بات کو جان لیجئے، آپ کے ایمان کا مقصد روحوں کی نجات ہے، آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے. لیکن جب آپ ایک برے ٹیسٹ میں سے ہو کر جب موت کو پاتے ہیں تو یقیناً پھر موت کے بعد آپ تو خود موت میں، آپ ایک مردہ انسان ہیں، آپ کیسے کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ اس لیے غیر فانی تخم سے جب اگر آپ پیدا ہوئے تو پھر آپ مردہ ہو نہیں سکتے، آپ میں مردہ باتیں ہی نہیں ہوں گی، اور آپ
خدا کے لیے ایک جلتے ہوئے چراغ ہوں گے اس دنیا کے اندر. آپ نور کے فرزند ہیں. آپ یہاں پر جلتے ہوئے یقیناً اگر آپ جلتے ہوئے چراغ ہوں گے تو آپ دوسروں کو گرنے سے بچائیں گے، گناہ میں گرنے سے بچائیں گے. آپ ان کو ہمیشہ کی زندگی کے راستے کی طرف لے کر جائیں گے. کلام جو چراغ ہے اس کی طرف آپ لے کر جائیں گے، اور ہر ایک تسلی اور اطمینان کے چشمے یسوع مسیح کے پاس لے کر جائیں گے. اس کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بچیں گی اور خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملے گا. آپ اس ٹیسٹ میں اگر نہیں ہیں اور مبتلا ہیں تو میرا مان ہے کہ آپ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ ایک غیر ایماندار ہیں تو آئے اپنے ٹیسٹ کو بدل دیجئے. اپنی جسمانی خواہش سے نکل کر روحانی خوشیوں کو روح کی طرف دیکھیں، روح کی حفاظت کیجئے تو یقیناً خدا آپ کے ساتھ ہوگا. جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو یقیناً اس دنیا کے اندر وہ جلد آنے والا ہے. بہت سارے لوگ آپ کے وسیلہ سے خدا کو قبول کریں گے، خدا کا خوف مانیں گے، خدا کے لیے تیاری کریں گے. یہ وقت دنیا کے وائنڈ اپ کا ہے. سب اپنی اپنی تیاری کریں گے اور اپنے اپنے ٹیسٹ کو پاس کر کے خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. آئیں میرے عزیزو، اس کلام کو اپنے اندر لیجئے اور اس کلام سے پھلدار ہو جائیے. ایمان کے ٹیسٹ دیتے دیتے آپ میں روح کے بہت سارے پھل لگ جائیں گے. میرا مانے وہ 9 کے 9 ہی پھل لگ جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر خدا کی قدرت آپ کے اندر کام کرے گی اور آپ پھلدار ہوں گے. اگر آپ پھلدار ہوں گے تو یقیناً آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، اور آپ کاٹے نہیں جائیں گے، نہ آپ آگ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ آپ تو پھلدار ہیں. اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں خداوند آپ کو ویلکم کرے گا. آئے میرے عزیزوں، ہم اس مقصد کو لے کر آگے بڑھیں، اس کلام کی روشنی میں آگے بڑھیں اور خدا کے نام کو عزت، جلال اور آنر دیں. یسوع کے نام سے آمین.